سورہ انبیاء 17واں پارہ پاؤ کے بعد 5واں رکوع شروع ہوا تھا پچھلے اتوار کو۔ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں اور ان کے زمانے کی مشقتوں کا تذکرہ ہے، اور ان آزمائشوں سے ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے کس طرح نجات عطا فرمائی اور ان کی قوموں کو نجات عطا فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ اس تناظر میں ہے کہ بالکل ابتدائے اسلام میں اہل مکہ قرب و جوار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے مخالف تھے، تو اس موقع پہ یہ آیت، یہ سورت اتری اور یہ تسلی دی گئی کہ جس طرح پچھلے زمانے میں ہم نے نبیوں کو کامیاب فرمایا، اپنی حفاظت میں رکھا، ان کی مشکلات کو آسان فرمایا، اسی طرح آپ کو بھی، آپ کے ساتھ مسلمانوں کو بھی اس اہل مکہ ارد گرد کے لوگوں سے محفوظ رکھیں گے اور اس مشکل کو ہم آسان کر دیں گے۔ اچھا، اب زمانے گزرنے کے باوجود آج بھی مشکلات مسلمانوں کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ کا اور دیگر علاقہ جات کا۔ ابھی یہ ہے، اس سے پہلے افغانستان تھا، اس سے پہلے برما تھا، دیگر بہت سارے زمانوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ تو قریب قریب کی بات ہے۔ ان مشکلات سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ تو ابتدا میں تو مسلمانوں کو جب تک مکے میں تھے صبر، تحمل، برداشت، مکالمہ، اس کی اجازت تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف چلے گئے تو باقاعدہ مسلمانوں کو ان مسائل اور مشکلات کے سامنے کھڑے ہونے کی، جہاد کرنے کی اجازت دی گئی کہ اب آپ صبر و تحمل نہیں بلکہ اس کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں، لہٰذا اب جہاد کیا جائے۔ تو سورہ حج اس کے بعد آنے والی ہے، اس میں پہلی مرتبہ آیت اتری اذن للذین، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جنہیں ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا، کہ وہ کیا کریں؟ جہاد کرے، ان کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر جہاد کا سلسلہ مدینہ طیبہ سے شروع ہو گیا۔ پہلا غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر احزاب ہو گیا، آگے چل کے خیبر ہوا، اس سے آگے جا کے بالکل آخر میں غزوہ تبوک ہوا، اور غزوہ تبوک مدینہ پاک سے باہر نکل کر تبوک کے مقام پہ، جو کہ عیسائیوں کا مرکز تھا اور روم کے قریب تھا، ادھر تک گئے اور باہر نکل کر مسلمانوں کے لیے دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ بڑھ کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں کھڑے ہوئے۔ اور اب قیامت تک کا یہ سلسلہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے تمام معمولات کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ ان سازشوں کے خلاف کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کو ہمت جمع کرنی ہے، موجودہ جو بھی صلاحیت ہے، مالی، جسمانی، اسی طرح ہتھیار کی، وہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے آپ کو مستعد رکھیں، تیار رکھیں۔ لیکن بہرحال اکثریتی مسلمان ممالک کیونکہ سازشوں کا، قرضوں کا شکار ہیں، تو اب جو صورتحال ہے، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ایک اگر تھوڑی ہمت و جرت دکھاتا ہے تو دوسرے، تیسرے، چوتھے لیٹ جاتے ہیں اور پھر معاملات جوں کے توں رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اس سورت کے اندر، پھر دوسرا تذکرہ حضرت ابراہیم کا شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم کے وقت میں جو مشکلات تھیں اور جو ان پر آزمائش آئی اس کا تذکرہ ہوا۔ چنانچہ شروع رکوع سے جہاں پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا
آیتیں اس طرح آتی ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، جب انہوں نے اپنے چچا جو عرفی باپ کہلاتے تھے اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اس پر جمے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا واقعی اگر یہ بات حق ہے یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد۔ میں نے آخری جب درس کا حصہ ختم کیا تھا تو یہ عرض کیا تھا کہ عید اور تہوار کا دن تھا، اور یہ علاقہ ہے عراق کا۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، وہاں پہ بت پرستی تھی، تو وہاں پہ عید کا دن کیا تھا؟ میلے کا دن۔ تو ہمیں الحمدللہ عید کا دن اللہ کے حضور سجدہ کرنے، نماز پڑھنے، شکر ادا کرنے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے، یہ ہمارے لیے رائج کیا گیا ہے۔ لیکن جو دوسروں کے تہوار ہیں وہ ناچ گانے، اسی طرح بے حیائی، شراب نوشی، یہ ساری چیزیں ان کے تہوار ہوتے ہیں، اور عرصے سے یہ سلسلہ لوگوں کا جاری ہے۔ تو یہ بھی اپنی رسم و رواج کے مطابق اپنے بت خانے میں بہت سارے کھانے پینے کے سامان بتوں کے سامنے چھوڑ کر ایک کھلے میدان میں موج مستیاں کرنے، عید منانے جا رہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تم جا رہے ہوگے تو خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ وہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے رہ گئے، اور تدبیر آپ نے یہ نکالی جب سب جا رہے تھے تو آپ خود ہی گر گئے، اور گرے تو ظاہر یہ کیا کہ جیسے میں بیمار ہو گیا۔ آپ رک گئے اور وہ سب چلے گئے، پیچھے سے آپ واپسی آئے اور آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے ساری چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی گردنیں اڑا دی، اور پھر وہ کلہاڑا بڑی والی مورتی کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے والے کے، تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کرے۔ اب جب وہ لوگ شام کو یہ سارے کارروائی کر کے واپسی آئے، بت خانے پہنچے، تو دیکھا تو بت خانے کے تو معاملات ہی بگڑے ہوئے، سارے بتوں کی گردنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک بڑا والا موجود ہے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو اکثریت تو آگے جا چکی تھی، تو اکا دکا لوگوں نے آپ کی اس بات کو کینچ کر لیا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی کام کرے گا۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، انہوں نے کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قالوا، تو دوسروں نے کہا، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، وہ ان بتوں کے بارے میں کچھ برا کہہ رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا، تو جو سرگنا تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا فأتوا بہ علی اعین الناس، اسے پکڑ کے لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اس کے خلاف گواہی دیں۔ جب حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو سوال جواب شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، لیکن اس زمانے کی آزمائشیں کیسی ہیں۔ بلایا گیا
قالو اور پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے ہمارے بت کے ساتھ؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا جو ذو معنی تھا، اس کے دو معنی نکل سکتے تھے۔ فرمایا بل فعلہ، اس کو کیا ہے اس نے۔ کس نے؟ اس کا تذکرہ نہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، اس نے کیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ خود تھے۔ پھر انہوں نے اگلا جملہ کہا اور انہیں توجہ دلائی، کہا کبیرہم ھذا، ان سارے بتوں کا بڑا یہ ہے، فاسألوہم، انہی سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ اب بہت ہی سہل اور اچھے انداز میں حضرت ابراہیم نے ان کو توجہ دلا دی، بھائی اگر یہ بولتے ہیں یہ خدا ہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تو ان میں بڑا یہ ہے اور یہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان سب سے ہی پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ کام کس نے کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ لوگ اپنی نفسوں کی طرف خود متوجہ ہوئے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے دل سے پوچھا خود لوگوں نے، اور پھر اندرونی صدا کے اوپر جواب خود دیا۔ فقالو، انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو کہا کہ لوگوں تم خود ظالم ہو، یعنی ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو اپنے آپ کو بچا نہ سکا، وہ ہمیں کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے کس طرح وہ نقصان سے بچاؤ اور احتیاط کا باعث بن سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کہنے لگے اندر ہی اندر دل میں۔ لیکن جب انسان پہ گمراہی اور عقل چھن جائے، گمراہی مسلط ہو جائے، تو پھر وہ جانتے بوجھتے بھی برائی کو برائی نہیں کہتا۔ اب اس کی کچھ وجوہات تھی، بعض علماء نے لکھا کہ اس کے اندر ان جو عبادت گاہوں کے سربراہ تھے، ان کے پنڈت ٹائپ کے لوگ تھے، اگر وہ یہ مسئلہ ظاہر کر دیتے تو پھر ان کی جو چودھری ہونے کی کیفیت تھی، ان کا جو منصب تھا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم پر ہی الزام کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا اور پھر حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو گئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، حضرت ابراہیم بول پڑے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک، تو پھر تم ان کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اب دیکھیے ہو بہو یہی سینیریو آپ اس زمانے کے اندر ان تمام بت خانوں، پجاریوں اور معبد خانوں کے ہیں کہ جس کے اندر سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز درست نہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ بت پتھر کچھ نہیں کر سکتے، خود یہ عام یانہ لوگ پنڈتوں کی جو ہے وہ بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بتوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ عام طور پہ یہ کام کرتے ہوئے، جو ان کی مختلف روایتیں ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ایک کثیر تعداد ہے جو اس میں لگی ہوئی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے،
جسے چاہے گمراہ فرما دے۔ اس میں ہم اپنی ذات کے اعتبار سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، محض اللہ نے اپنے فضل کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ورنہ ہم سے زیادہ بظاہر پڑھے لکھے مالدار سمجھدار لوگ موجود ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے ہی ذہین فطین لوگ موجود ہیں، لیکن انہیں اللہ نے توفیق ایمان نہیں دی، وہ اب تک وہی پتھروں کو پنڈتوں کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ مسلمانان عالم الحمدللہ اس شرک سے اس کفر سے پاک، سارے مسلمان ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ہی خدا مانتے، اسی کی عبادت کرتے، کسی بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں اور نہ کی جاتی۔ پرانے زمانے کے اندر ہوا، لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات پر اللہ کو مانا، لیکن بعد میں ان نبیوں کو ہی خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، ان کی والدہ کے بارے میں تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کہنا شروع کر دیا، تذکرہ موجود ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے نبی ان تمام سے معظم و مکرم ہونے کے باوجود نہ صحابہ نہ تابعین نہ بعد آج تک قیامت تک کوئی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا نہیں کہتا، خدا کا بیٹا نہیں کہتا۔ ان کی ہم تعظیم توقیر، ان پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی شان دلوں میں ہر آن موجود ہے کہ کوئی عزت و احترام سے خالی ہو جائے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن تمام ہی مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ آپ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے برابر نہیں، شریک نہیں، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نبی ہیں، معظم ہیں، محترم ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں، ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، محترم ہیں۔ اللہ نے انہیں معراج کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں اپنے حبیب بنایا، سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حضور کے طفیل کفر اور شرک سے محفوظ رکھا۔ اب اگر کوئی عزت و احترام کے بارے میں شرک اور کفر کی بات کرے تو وہ اس کی اپنی کم علمی ہے۔ شرک کا فتویٰ اس وقت لگے گا جب کوئی خدا مانے، خدا جیسا مانے، عبادت کا حقدار مانے۔ ایسا نہیں ہے، مسجد نبوی میں بھی کھڑے ہو کے عبادت اللہ ہی کی ہو رہی ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان اب مایوس ہو چکا ہے اس قوم سے کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گی۔ شیطان اب مایوس ہو چکا ہے اس قوم سے۔ الحمدللہ کفر کی کوئی دوسری صورت ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی صورت نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان ہو اور وہ اللہ کے سوا کی عبادت کر رہا ہو۔ وہ کفر کی صورت الگ ہے، شرک کی صورت الگ ہے۔ کفر بہت بڑا ایک دائرہ ہے، شرک اس میں سے ایک حصہ ہے۔ کفر یہ ہے کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ سے شکوے شکایتیں کر رہا ہے، اللہ کی شان میں کوئی بے ادبی کے کلمات کہہ گیا ہے، کوئی قرآن کی توہین کر گیا ہے، کوئی اللہ کے رسول آخری نبی کے بعد کسی اور نبی کو ماننا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کفریات ہیں لیکن شرک نہیں ہے۔ شرک اس صورت میں ہوگا جب اللہ کی طرح کسی کو آپ عبادت کا حقدار مان کر اس کی عبادت کی جائے، اللہ کا شریک ٹھہرا جائے، بیٹا بیٹی آل اولاد مانا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے مسلمان اس سے بری ہیں۔ ہاں، مسلمان ہونے کے بعد لوگ کفر کی طرف چلے گئے، اس کو اب ہم کہتے ہیں مرتد، ارتداد ہو گیا۔
جب حضرت ابراہیم نے انہیں یہ کہا افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب بات تو انہیں مان لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم پر ہی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ انسان حق سمجھنے کے باوجود اپنے حق کو چھپا کر اپنی جھیپ چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام گھڑ دیتا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ سے اٹھا کر حضرت ابراہیم پہ ڈال دیا اور کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لوگو انہیں آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو۔ اب اس آگ کا تذکرہ، وہ آگ عراق کے اندر ہی فرعون کے کہنے پر لگائی گئی، اور نمرود اور فرعون یہ سارے لوگ ایک ہی علاقے اور زمانے کے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی، کہتے ہیں مہینوں وہ آگ جلائی گئی، اور ایک بہت اونچا عمارت تعمیر کر کے ایک اونچا مقام تیار کیا گیا، اس کے اندر لکڑیاں بھری گئیں، جیسے چار دیواری کی گئی اور لکڑیاں سب جگہ سے بھری گئیں، اور اعلان ہوا جو بندہ ہمارے ہم مسلک مذہب ہے وہ بغیر لکڑی لائے نہ رہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر بندہ اپنے حصے کی لکڑی لا کے اس میں ڈالے۔ انہوں نے وہ جمع کر لی، اس کے اندر آگ جلائی، اور اس کے بعد وہ آگ کی تپش اتنی تھی پرندہ اوپر سے جائے تو جل جائے۔ دور من جنیک، گولا پھینکنے والی لکڑی کی مشین، اس میں ان کو باندھا، کھینچا اور پھر ان کو آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آزمائش نبی پر ہو رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم نعوذ باللہ کلمات اپنی زبان سے برے برے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال اور کردار بھی کچھ نہیں، ہماری نیکیاں بھی کچھ نہیں، اور فوراً سے جو جملہ نکلتا ہے میں تو نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، میں تو تسبیح بھی کرتا ہوں، ارے میں نے تو قرآن کی تلاوت روزانہ رکھی ہوئی ہے، پھر بھی میرے ہی اوپر آزمائش ہے۔ جبکہ ہمارا پڑھنا ہم خود جانتے ہیں کتنی اخلاص سے ہے، کتنی ریاکاری سے ہے، کیسی عبادت ہو رہی ہے، وہ خلیل اللہ ہو کر ان پر آزمائش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان کی جو آزمائش ہے وہ اللہ کے نام پہ ہی آ رہی ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے کفر کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اب فرشتہ اللہ سے اجازت لے کے پہنچتا ہے، مولا مجھے اجازت دے میں ابراہیم کے پاس پہنچوں۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی حاجت؟ فرمایا نہیں، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ تو پھر کس سے؟ مولا سے، بندہ تو مولا کا محتاج ہے، تو جس سے ہے اسی کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے۔ توکل کا اعلیٰ درجہ، فرمایا وہ میرے بیان کرنے سے پہلے میری حاجت کو جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا، راضی برضا، راضی برضا۔ وہ تو بہت توکل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو تعلیم یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی پریشانی تکلیف آ جائے تو فوراً گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، دعا مانگو، تم ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے بس پہنچنے ہی والے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے آگ، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، حکم نافذ ہوا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اب حضرت ابراہیم دہکتی ہوئی آگ میں جا رہے ہیں، لوگ دور سے نظارہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندر تو ایک باغیچہ ہے اور ابراہیم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آگ نے ان کی رسیاں تو جلا دی لیکن جسم پہ موجود بال بھی نہ جلا. اور وہی آگ جس کی حیت ہے جلا دینا، ختم کر دینا، بھسم کر دینا، وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے اپنی حیثیت کو کھو کر ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. بعض مفسرین نے اس پہ بھی کہا کہ بردن کے ساتھ سلامن کا لفظ ہے، ٹھنڈی ہو جا. اگر سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی. وہ آگ اب حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کہہ رہی اور سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نہ ہوا. آپ اس میں سے یوں ہی نکل کے باہر تشریف لے آئے، جبکہ ارد گرد اس کی تپش اتنی تھی کہ لوگ قریب نہیں آ سکتے تھے. سبق یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو یہ دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں. آزمائشیں جو ابھی آ رہی ہیں وہ آپ سے پہلے نبیوں پہ آئی، ہم نے ساری آزمائشوں کو دور فرما دیا. صبر و تحمل آپ کے والد جد اعلیٰ ابراہیم پر یہ عالم ہوا، حضور نے بھی صبر کیا، مسلمانوں نے صبر کیا، اور پھر آج دیکھیے دنیا کے کونے کونے میں اسلام موجود ہے. ہم بیٹھے آج قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ سب ان کی مساعی اور تکلیفوں کو برداشت کرنے، صبر کرنے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آج عطا فرمایا. مسلمان آج بھی ایمان پہ، دین پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ساری مشقتیں اور مشکلیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ پھر آسانیاں عطا فرما دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.